تو صحابہ کرام نے حضور سے برکت حاصل کرنے کے لیے حضور کی مستعمل چیزوں کو بطور وسیلہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور ایک چادر حضور کو پیش کی۔ حضور کو اس نے عرض کیا کہ حضور یہ میں ہاتھ سے بنا کر لائی ہوں۔ حضور نے اسے قبول فرمایا اور حضور نے اسے اپنے اوپر ڈال لیا اور پہن لیا۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم، آپ کو یہ چادر تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، حضور یہ چادر مجھے ہی عطا کر دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم نے وہ چادر اپنے صحابی کو عطا کر دی۔ جب حضور اپنے گھر تشریف لے گئے، صحابہ کرام نے صحابی رسول سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ حضور کو ضرورت تھی، حضور نے اس وجہ سے اس تحفے کو قبول کیا، اور تم نے جو ہے وہ حضور سے اس چادر کو لے لیا۔ تم نے سوال کیا، آج تک حضور نے کسی کو نہ تو کی ہی نہیں ہے، تو حضور نے تمہیں دے دی۔ تو صحابی رسول نے کیا بتایا؟ فرمایا کہ میں نے اسے کو اپنی ٹور کے لیے اور اپنا عام پہننے کے لیے، آنے جانے کے لیے نہیں لیا، بلکہ میں نے تو اسے اپنے لیے اس وجہ سے لیا ہے تاکہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اس میں کفن دیا جائے، مجھے اس میں کفن دیا جائے، کیونکہ یہ چادر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کے جسم انور سے لگ چکی ہیں، تو میں نے اس نظریے کے ساتھ لی ہے کہ میں اس جسم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کے ساتھ لگی ہوئی چادر کے ساتھ جب میں کفن دیا جاؤں گا تو اللہ اس چادر کی برکت سے میری بخشش فرما دے گا۔ صحابہ کرام کا عقیدہ تو یہ تھا، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتے ہو حضور کی چادر کا وسیلہ بنانے والے، تم کون ہوتے ہو جو ہے وہ اس چادر کو کفن بنانے والے، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا۔